کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جاتی ہیں، وہ مجالس وہ اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ یہ مجالس کتنی قیمتی مجالس تھی، یہ اجتماعات کتنے قیمتی اجتماعات تھے، یہ اجتماعات کتنے قیمتی اجتماعات تھے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات اور مجالس کو دنیا میں ہی جنت قرار دیا، اور ان مجالس اور اجتماعات میں شرکت کرنے کو جنت کے پھل اور میوے قرار دیے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے، اس لیے کہ جنت کی صفت تو یہ ہے ما لا عین رأت، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اسے کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا، تو جنت کے باغات دنیا کے اندر کہاں سے آ گئے؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، وہ مجالس جن میں دین کی باتیں ہوں، وہ اجتماعات جنت کے باغات ہیں، اور وہ مجالس جنت کے باغات ہیں، اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب تمام انسان کے اوقات کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے وقت کو کن کن چیزوں میں گزارا اور کہاں کہاں اپنے اوقات کو گزارا، تو میرے بھائیوں اور عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالس میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان اجتماعات میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت خلق اور نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، اور وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت خلق اور اللہ تبارک